سے افضل قرار دیا گیا. اس شہر کے لوگوں نے حسن کو حسین کو خط لکھے. آج فیصلہ ہو جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے. ہر روز باتیں کرتے ہیں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل. انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. مولوی آتا ہے ذاکر گالی دیتا ہے. ہر روز گالیاں سن سن کے کان پک گئے. لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں کہ گالی کا جواب ہم گالی سے نہیں دیں گے. گالی کا جواب انشاءاللہ دلیل کے ساتھ دیں گے. اور گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل موجود. جس کے پاس دلیل کی قوتوں سے گالی دے. تم جتنی جی چاہے گالیاں دے دو, لیکن مسئلے کا حل بتلاؤ. حل آؤ فیصلہ کرو کہ حسین کا قاتل کون ہے. رضی اللہ تعالی. مدینے والوں کو تو کہتے ہو, اور کافی کی حدیث ہے مدینہ اور مکہ ابو بکر و عمر کا شہر ہے. یہ کافی کی حدیث. مکہ اور مدینہ کس کا شہر ہے؟ ابو بکرو. اور کہنے لگے کوفہ علی کا شہر ہے. اب ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کے قتل کا خون کس پر ہے؟ ابو بکر و عمر کے شہر والوں پر ہے یا علی کے شہر والوں پر ہے؟ آؤ فیصلہ تم کر. کتاب تمہاری, بحث جس میں چھپی وہ تمہارا, شہر جس میں شائع ہوئی وہ تمہارا, ملک جس سے اندر سے تباہ ہوئی وہ ملک بھی تمہارا. حروف بھی تیرے, سیاہی بھی تیری, روشنی میری ہے. فیصلہ تو کر دے. فیصلہ تجھ پہ ٹھہرا, تجھ کو منصب مانا. حسین مدینے میں تھے جب یزید کو ولی عہد بنایا گیا, اور جی چاہتا ہے آج سارا مسئلہ سمجھا کے جاؤں. سمجھنا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں, میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوں. نہیں سمجھنا چاہتے تو السلام علیکم. سمجھنا چاہتے ہو؟ اس طرح سارے بتلاؤ. اگر کہو تو انشاءاللہ پھر آج فجر کی نماز تک یہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. سمجھنا چاہتے ہو؟ پھر ذرا توجہ سے سنو. آج بات چاہے کتنی لمبی ہو جائے, انشاءاللہ پھر اس کے بعد مسئلہ سمجھنے کی کسی سے ضرورت. کان پکے ہیں مسئلے. کہا یزید معاویہ نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا؟ کہنے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا. اور اگر میں یہ بات کہوں تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ بات درست کیا. کیوں کہ میرے مسلک میں باپ کے بعد بیٹا وراثت کی کوئی دلیل موجود. میرے مسلک میں یہ بات سرور کائنات نے اپنے بعد امت کا وارث اس کو بنایا جو نبی کے خاندان کا صدیق بنو ہاشم کا نہیں تھا. ابو بکر نے اپنے بعد اس کو خلافت کے لیے نامزد کیا جو اس کے قبیلے کا نہیں تھا. اور فاروق نے بھی اپنے بعد ان 6 آدمیوں پر کمیٹی بنائی جس میں اس کے اپنے قبیلے کا کوئی بندہ نہیں تھا. اور عثمان کے بعد بھی وہ حکمران ہوا جو عثمان کے قبیلے کا نہیں تھا. اور حسن نے بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جو اس کے قبیلے کا. یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ بھی بتلاؤں گا حوالے کے ساتھ. معاویہ کی بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو حکمران نامزد کیا. یہ درست نہیں تھا. کیوں کہ اگر کرنا تھا تو اپنے بیٹے کو کرنا نہیں چاہیے تھا, کسی اور کو کرنا. میں تو یہ بات کر سکتا ہوں, لیکن تو کہنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو اسلام کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود, لیکن جس کا مذہبی وراثت پہ ہو اس کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ تیرا تو مذہبی وراثت کا, تیرا پہلا امام
دوسرا امام اس کا بیٹا، تیسرا امام بھی اس کا چھوٹا بیٹا، چوتھا امام حسین کا بیٹا زین العابدین، پانچواں امام زین العابدین کا بیٹا محمد باقر، چھٹا امام محمد باقر کا بیٹا جعفر صادق، ساتواں امام جعفر صادق کا بیٹا موسیٰ کاظم، آٹھواں امام کا بیٹا نقی، دسواں امام نقی کا بیٹا تقی، گیارہواں امام تقی کا بیٹا حسن عسکری، بارہواں امام جو حسن عسکری کا گھر پیدا ہی نہیں ہوا۔ تیرا مذہب تو ہے ہی وراثت کا، تو اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں؟ تیرا حق کیا ہے اعتراض؟ اگر امامت ہے ہی وراثت کی تو معاویہ نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے تو ظلم کیا کیا ہے؟ تو کون ہوتا ہے اعتراض کر؟ میں اعتراض کر اس لیے کرتا ہوں کہ میرے مسلک کے اندر وراثت نام کی کوئی چیز موجود، میں کہتا ہوں میرا اعتراض اس لیے کہ جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات سے رخصت ہونے لگے تو خلافت کے لیے 6 آدمیوں کو نامزد کیا۔ کتنے آدمیوں کو؟ اور یہ 6 کے 6 وہ تھے جن کا نام لے کے رحمت کائنات نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ انہیں جنت کی 6 10 کل کتنے تھے؟ 2 فاروق سے پہلے فوت ہو چکے تھے، ایک صدیق، دوسرے ابو عبیدہ ابن جراح، باقی رہ گئے 8 فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی، باقی کتنے رہ گئے؟ 7 فاروق تو 6 کی 7 کی کمیٹی۔ علماء کرام طالب علموں یاد رکھنا یہ بات آج تک اللہ کے فضل سے کسی نے نہ بتلائی ہو، اور لوگوں تم بھی پلے باندھ لو، جب اس کائنات سے رخصت ہو رہے تھے تو عشرہ مبشرہ میں سے کتنے بندے موجود تھے؟ 7 اپنے سوا وہ جا رہے تھے، زخمی تھے۔ کمیٹی کتنے لوگوں پر بنائی؟ 6۔ 7واں کیوں نہیں رکھا؟ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کن کو بنا کے جا رہے ہو؟ فرمایا جن کو محمد الرسول اللہ نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا کون؟ کہا سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، علی، اور چھٹے عثمان۔ کہا 7واں بھی تو ہے، کہا 7واں بھی ہے۔ جانتے ہو اس کا نام کیا تھا؟ سعید ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا اگر جنتیوں پر کمیٹی بنائی تو 7ویں کو کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا 7واں عشرہ مبشرہ میں سے تو ہے، لیکن اس کو اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ عمر کا بہنوئی بھی ہے، اور عمر نہیں چاہتا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس سے سوال کیا جائے کہ عمر تو نے جاتے ہوئے خلافت کی کمیٹی میں اپنے بہنوئی کو بھی رکھ دیا تو رب کو جواب کیا دوں گا؟ رضی اللہ تعالی۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں اعتراض کہ ہمارے نزدیک وراثت کی اور گھرانے کی کوئی بات اسلام کے اندر موجود، اس لیے امیر معاویہ کی یہ بات، لیکن تمہیں اعتراض کی کیوں؟ تمہارے نزدیک تو مذہب نام ہی وراثت کا ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بنایا، سارے لوگوں نے بیعت کی، حسین نے بیعت سے انکار کی، مدینے میں ان کو کچھ نہیں کہا جو ابو بکر و عمر کا شہر ہے، شیعہ روایت کے مطابق ان کو مدینے میں کچھ نہیں۔ عتبہ ابن ولید بن سفیان نے ان کو کہا جاؤ سوچ کر آنا۔ شیعہ کہتے ہیں مروان نے روکا، اگر چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ فرمایا نہ آئے مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن حسین سے کسی قسم کا تعرض نہیں کیا، اس کو کوئی گزند۔ مکہ میں آ گئے، مکہ میں کئی مہینے رہے، جہاں اپنی تاریخ سے اٹھا کے دے، مکہ میں بھی حسین کو کسی نے انگلی کا اشارہ کر کے بھی نہیں دیکھا، بلکہ حالت احترام کی یہ تھی
کہ جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں طواف کے لیے آتے تھے، لوگ ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ نبی کا نواسہ آیا ہے۔ یہ میرے شہروں کی اور تیرے شہر کی کیفیت کیا ہے؟ جب کوفے کے شیعوں کو معلوم ہوا کہ حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ میں آ گئے، سلیمان ابن سعد الخزائی کے گھر میٹنگ ہوئی رات کو کہ حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، مدینہ چھوڑ دیا، مکہ میں آ گئے، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہا حسین ہمارے علی کا بیٹا، ہم علی کے شیعہ، ہم بھی اس کو حکمران نہیں مانتے جس کو حسین نہیں مانتا۔ کہا پھر ہمارا حکمران کون ہوگا؟ کہہ لگے ہمارا حکمران حسین ہوگا۔ خط لکھا، 150 شیعہ لیڈروں نے اس پہ دستخط کیے۔ سنی کتاب کا حوالہ نہیں، تیری کتاب الارشاد اور کشف الغمہ کا حوالہ۔ 2 قاصدوں کو خط دیا کہ جاؤ حسین کو جا کے کہو کوفہ والوں نے یزید کی امامت کو نہیں مانا، تجھ کو امام مانتے ہیں، تو کوفہ میں آ، ہم تیری بیعت کے لیے تیار ہیں۔ قاصد روانہ ہوئے، ابھی ان کو روانہ ہوئے 2 دن نہیں ہوئے تھے کہ جوش مارا، پھر 2 قاصد اور روانہ کیے، ابھی ان کو بھی 1 دن نہیں گزرا کہ تیسرا قاصد پھر روانہ کیا۔ حسین جلدی آؤ، پورا کوفہ تیری بیعت کے لیے تیار ہے۔ تینوں قاصد حسین کے پاس بیک وقت پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرد و گرم کشیدہ تھے۔ شیعہ روایات کے مطابق اس وقت ان کی عمر 57 برس تھی۔ کتنے سال تھی؟ 3 کم 60۔ میں نے اس لیے عمر بتلائی ہے کہ جب مجلس کربلا میں حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایسا نقشہ کھینچا جاتا ہے جس طرح 11 سال کا نابالغ بچہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ حسین پورے تھے اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ۔ 60 ہجری کا واقعہ ہے۔ حسین کی عمر 57 برس تھی شیعہ روایات کے مطابق۔ سرد و گرم کشیدہ تھے، جذبات میں نہیں آئے، خط پڑھے، اپنے چچا عقیل کے بیٹے مسلم کو بلایا، فرمایا مسلم کوفے والوں نے خط لکھے، مجھ کو بلایا ہے، میں چاہتا ہوں اپنے جانے سے بیشتر تجھ کو بھیجوں تاکہ تو کوفے کے حالات لکھ کر مجھے بھیجے، تب میں کوفے کی طرف حرکت کروں۔ مسلم ابن عقیل روانہ ہوئے، اور ذرا اپنی کتاب تو اٹھا، شیخ مفید کی الارشاد اور طبرسی کی اعلام الغرا دونوں لکھتے ہیں۔ مسلم ابن عقیل رات کی تاریکی میں مدینے پہنچے، وہاں سے 2 راہبر لیے، اس لیے کہ اس زمانے میں سڑکیں اور راستے نہیں ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر آدمی سفر کر سکے۔ رہنما لیے جاتے تھے جو ستاروں کو دیکھ کر راستہ بتلا سکے۔ 2 کرائے پر راہبر لیے، کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے، دونوں راہبروں نے راستہ گم کر دیا، جنگل میں پھنس گئے، پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہ رہا، راستہ اس طرح گم کیا کہ راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ دونوں نے کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ مسلم ابن عقیل نے صحرا میں ان کو دفن کیا، بڑی مشکل سے راستہ ملا، پانی کے اوپر پہنچے، رک گئے، سفر ختم کر دیا۔ حسین کی خدمت میں خط لکھا، حسین دونوں راہبر مر گئے ہیں، مجھے بدشگونی ہے، میرا سفر ناکام ہوگا، اجازت دو تو پلٹ آؤں۔ تیری کتاب کا حوالہ شیخ مفید ارشاد میں لکھتا ہے، حسین کے پاس خط پہنچا، قاصد کو واپس روانہ کیا، کہا تیرا باپ بھی بزدل تھا، تو بھی بزدل ہے، اس لیے گھبرا گیا ہے، سفر کو جاری رکھو۔ مسلم ابن عقیل شرمندہ ہوئے، سفر کو جاری رکھا، کوفے پہنچے۔ واقعہ لمبا ہے کہ اگر صرف واقعہ یہی بیان کروں تو فجر ہو جائے۔ بات کی طرف آتا ہوں، 18,000 آدمیوں نے پہلے ہفتے میں موت کی بیعت کی، پھر 1 لاکھ آدمی تلواریں لے کر مسلم ابن عقیل کے گھر اکٹھے ہو گئے کہ ابن ہانی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔
سب نے چلا کے کہا مسلم حسین کے بلاؤ، ہم حسین کے شیعہ، حسن کے شیعہ، علی کے شیعہ 1,00,000 تلوار حسین کی حفاظت کے لیے بے نیام ہے، ہم حسین کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ اپنے خون سے خط لکھے، 2 بوریوں میں مسلم ابن عقیل نے خط پڑھے، اتنے خط تھے۔ قاصد کے ساتھ دونوں خطوں کی بوریاں روانہ کی، اپنی طرف سے 1.5 سطر کا خط لکھا، اتنے خوش ہوئے کہ کہا ایھا الحسین قد عینات الثمار نضجت الحقول اقدم مقدم والسلام۔ 4 لفظ سے خط تھے، کہا حسین فصلیں پک گئی، پھل تیار ہو گئے، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ، والسلام۔ حسین کو خط پہنچا، اسی وقت روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر حسین نکلے، ادھر کوفے کا گورنر بشیر ابن النعمان، یزید نے اس کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو اس کا گورنر مقرر کیا کہ یہ نرم آدمی ہے، زیاد کے بیٹے تم جاؤ، بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں۔ اور ذرا اپنے دامن پہ نگاہ پہ ڈالو، کل ایک مولوی، ہائے ہائے، لفظ میری زبان پہ بڑے سخت آئے تھے لیکن پی گیا، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے، میرے بھی جذبات ہیں۔ ماشاءاللہ حکومت کا یہ فیض ہے کہ اس کے دور میں نہ صحابہ کی آبرو محفوظ ہے، نہ صحابہ کے ماننے والوں کی آبرو محفوظ ہے۔ کل ایک لاہور کے جلسے میں ننگی گالیاں دی گئی صحابہ کرام کو، اور ہم کو بھی دی گئی۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، جب لوگوں نے مجھے بتلایا کہ صحابہ کو گالیاں دی گئی، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب انہوں نے کہا کہ تم کو بھی گالیاں دی گئی، میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ اللہ تیرا شکر ہے، قیامت کے دن آؤں گا تو پوچھے گا نامہ اعمال میں کیا لے کے آیا ہے، میں کہوں گا تیرے محمد کے ساتھیوں کی چوکیداری لے کے آیا۔ نعرہ تکبیر، کہ خونے نہ کردائیں، کسے را نہ کشتائیں، جرمم ہمی کے عاشق روح تو گشتائیں۔ ہمارا کیا جرم ہے؟ صحابہ کی عظمت کی حفاظت کرنا ہمارا جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو سن لو، ہم اس جرم کے اقراری مجرم ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اس جرم سے انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن ہمارے لیے یہ بات کافی ہوگی کہ سرور کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے، اللہ کا دربار ہوگا، نبی مکرم حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، دانے ہاتھ صدیق ہوگا، بانے ہاتھ فاروق ہوگا، پیاس سے نڈھال ہوں گے، آقا کائنات سے پانی کے طلبگار ہوں گے۔ صدیق آنکھ اٹھا کے پوچھے گا کون ہو؟ تو کہیں گے صدیق ہم وہ ہیں جنہوں نے تیری عزت کے سامنے اپنی چھاتیوں کو تان دیا تھا کہ ہمارے سینوں کو چھلنی کر دو، ہمارے نبی کے یار غار پہ تان و تشنی کے بادل نہ برساؤ۔ کوئی ظلم کی بات ہے؟ آج گالیاں دیتے ہو، الزام دیتے ہو، باتیں کرتے ہو، اور کل ایک مولوی نے کہا، وہاں ذاکر نے، سی آئی ڈی کے لوگ موجود ہیں، لکھے، اس نے کہا اگر سکھ اندرا گاندھی کو قتل کر سکتے ہیں تو ہم بھی سکھوں سے کم نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم بالکل کم نہیں ہو، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ بہادری کی باتیں کرتے ہو، تمہاری بہادری ہم نے دیکھی ہوئی ہے، مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن۔ منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں، ہم کو ڈراتے ہو جو ابن تیمیہ، احمد ابن حنبل، ابو حنیفہ، مجدد البصری اور شاہ اسماعیل شہید کے ماننے والے ہیں، ہم کو کیا ڈراتے ہو؟ دھمکیاں کسی اور کو دو، ہم یہ کر دیں گے، کوئی بات ہے؟ دلیل کے ساتھ بات کرو، مگر نہ تمہاری بہادری۔ ابن زیاد 18 آدمی لے کے آیا، 1 لاکھ نے بیعت کی، صرف 18 آدمی۔ مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، اٹھا اپنی کتاب مروج الصاف مسعودی کی، شیعہ مورخ لکھتا ہے اور ارشاد میں مفید لکھتا ہے، جلال العیون میں مجلسی لکھتا ہے، ابن
ابن زیاد صرف 18 آدمی لے کے نکلا. ادھر سے مسلم ابن عقیل کے پیچھے لاکھ تلوار تھی. جب ابن زیاد کو دیکھا سارے بھاگ گئے. مسلم ابن عقیل نے پلٹ کے دیکھا پیچھے ایک آدمی بھی باقی نہیں ہے. بھاگا تیری کتاب کا حوالہ. وہ شیعہ جو کل تک تلواروں کو میانوں سے نکالے حسین کو آنے کی دعوت دے رہے تھے، آج حسین کا بھائی ان کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں. ساری رات کوفہ کے گلی کوچے میں بھاگتے رہے، کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. ایک گلی میں ٹھوکر لگی، گر پڑے، دانتوں سے خون رس آیا، پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئے. کہا پانی. ایک بڑھیا نے آواز سنی، دروازہ کھولا، دیکھا حسین کے چچے کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے، پانی مانگ رہا ہے. جلدی سے پانی کا پیالہ لے کے آئی، منہ پہ چھینٹے دیے، پانی کا پیالہ پلایا. مسلم نے آنکھیں کھولی، کہا اماں کل تک اس گھرانے میں، اس شہر میں کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو حسین کا نام نہیں لیتا تھا. آج اس پورے شہر میں ایک گھر بھی ایسا نہیں جو حسین کے سفیر اور حسین کے بھائی کو اپنے پیچھے بنا دے سکے. بڑھیا کا دل پسیج گیا، لے کے اندر گئی، کھٹکا ہوا. اپنے ذرا کرتوت تو دیکھو اور یہ دیکھو تو صحیح کہ حسین کا قاتل کون ہے. کھٹکا ہوا، بڑھیا کا بیٹا چاک اٹھا، پوچھا کون ہے؟ بڑھیا کر گئی. کہا کوئی نہیں. چھپانا چاہا لیکن کیسے چھپے. بڑھیا نے منت سے ہاتھ جوڑے کہ یہ حسین کا سفیر ہے، اس کے چچا کا بیٹا ہے. آیا، ہاتھ چومے، ماتھا چوما اور باہر نکلنے لگا. بڑھیا نے کہا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا تہجد کی نماز پڑھنے جاتا ہوں. باہر نکلا، سیدھا گورنر کے محل میں پہنچا. کہنے لگا اگر میں مسلم ابن عقیل کو گرفتار کروا دوں تو میرا انعام کیا ہے؟ تم حسین کے سفیر کو گرفتار کروانے والے. پھر مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لایا گیا، انہیں شہید کیا گیا. مسلم ابن عقیل نے کہا میری آخری عرض. کہا کیا عرض ہے؟ کہنے لگا حسین کو پیغام پہنچا دو کہ شیعوں پر اعتماد کبھی نہ کرنا. کوفے کے شیعوں پہ اعتماد ہے. جاؤ ماں کا کوئی لال لاؤ جو اس حوالے کو غلط ثابت کرے. کعبے کے رب کی قسم ہے، حوالہ اگر تیری کتاب کا نہ ہو تو زندگی بھر محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا. جا کوئی بندہ آ جائے حوالہ غلط کر، تیری کتاب کا حوالہ. کہا کوفے کے شیعوں پہ اعتماد نہ کرنا، حسین پلٹ جاؤ، یہاں نہ آنا. کہا تیری خواہش پوری کی جائے. ادھر حسین چل چکا تھا، راستے میں روکنے والوں نے روکا. پھر مسلم ابن عقیل کا پیغام بھی پہنچا. ساتھ والے ساتھ چھوڑ گئے، اپنا خانوادہ ساتھ رہ گیا. حکومت کے لیے تو بہت ساتھ ہو جاتے ہیں، مزہ تو تب ہے جب حکومت سے کنارہ کشی ہو پھر ساتھ دیا جائے. شورا کی ممبری تو بڑی آسان ہے، جنرل صاحب کی چھتری کا سایہ سلامت رہے، تم عیش کرو. مزہ تو تب ہے کہ جب ماشاء اللہ نہ رہے پھر بھی ماشاء اللہ کی حمایت کا اعلان کرو. تم تو وہ ہو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اپنے قبلے تبدیل کر لیتے ہو. کہا باقی سارے خانوادہ پیچھے رہ گیا. حسین نے کہا پلٹ چلو. مسلم ابن عقیل کے گھرانے والوں نے کہا اب ہمارا بندہ مر گیا ہے، ہم کیسے پلٹیں؟ تم نے پلٹنا ہے تو پلٹ جاؤ. حسین نے کہا اگر تم نہیں پلٹتے تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلے 10 محرم کو کربلا پہنچے. ساری شیعہ کتابوں کے اندر حسین کا خطبہ موجود ہے. کوفیوں کو دیکھا جنہوں نے موت کی بیعت کی تھی حسین کے لیے، حسین کے خلاف تلواریں نکال کے کھڑے. شیعہ نے علی ایک ایک کا نام لیا، اپنی کتاب اٹھا. کہا تم تو وہ ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے، دونوں بوریوں خط کی، ان کو الٹا نام پڑے.
کہا تم نے تو مجھے بلایا ہے اور آج اگر میری حمایت نہیں کر سکتے تو میرا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ ہائے، جواب دینے والے نے جواب دیا ہم تو وہ ہیں جنہوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی، تیرے بھائی سے وفا نہیں کی، تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ پھر حسین کو انہیں کوفیوں نے شہید کیا اور میری نمان آ حسین کے بیٹے زین العابدین سے پوچھ، جس کو تو بیمار کربلا کہتا ہے، آ اس بیمار کربلا سے پوچھ کہ حسین کے قاتل کون تھے۔ کتاب تیری یعقوبی کی تاریخ، یعقوبی لکھتا ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا، قافلہ حسین کے گھرانے والے چلے، زین العابدین بیمار کربلا بھی ساتھ ہے، کوفہ میں پہنچے، دیکھا کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، کوفہ کے مرد ماتم کر رہے ہیں۔ سن لے اپنی تاریخ کا حوالہ، حسین کے بیٹے زین العابدین سے جسے تو معصوم سمجھتا ہے، آ دیکھ تو صحیح حسین کے قاتل کون ہے، حسین کے گھرانے کی گواہی کیا ہے۔ کہا بیمار کربلا نے لمن یبکون، کس کو روتے ہیں؟ کہا حسین کو روتے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ حسین مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گیا، ظلم کے ساتھ قتل ہوا۔ کہا مظلوم ہو کر مارا گیا۔ زین العابدین نے کیا کہا؟ فرمایا اس کو کس نے مارا ہے؟ میرے بابا کو کس نے مارا؟ کہا ابن زیاد نے مارا۔ کہا کلا ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے بابا حسین کو ابن زیاد نے نہیں مارا، کوفے کے شیعہ تم نے مارا ہے۔ بتلاؤ کس نے مارا حسین کو؟ کتاب بھی تیری، امام بھی تیرا، حسین کا اپنا بیٹا کوفے والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے اصل قاتل حسین کے اصل قتل کرنے والے کوفہ کے شیعہ، ہم پر کیا الزام لگا؟ ہم نے کیا قصور؟ اور تعجب کی بات یہ ہے، مسئلہ آیا ہے تو بیان کر دیتا ہوں۔